بلغ العلا بکمالہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آب کوثر کتاب کلپ نمبر 23 کے ساتھ حاضر ہیں. درود پاک کی برکت سے جان کنی میں آسانی کے واقعات. واقعہ نمبر 72. بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ نہایت گنہگار اور مجرم تھا، اس نے 100 سال یا 200 سال فسق و فجور میں گزار دیے. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کی جگہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر وحی بھیجی: اے پیارے کریم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی میں پھینک دیا ہے. آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں. جب کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس میت کو دیکھ کر پہچان لیا. تعمیل حکم کے بعد عرض کی: یا اللہ عز و جل، یہ شخص مشہور ترین مجرم تھا، تو بجائے سزا کے یہ اس عنایت کا حقدار کیسے ہوا؟ فرمان آیا کہ بے شک یہ بہت بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا، لیکن اس نے ایک دن توراۃ مبارکہ کھولی اور اس میں میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا. محبت سے اسے بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا تو اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. مقاصد السالکین صفحہ 50، القول بدی صفحہ 118. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. ایک مریض نزع کی حالت میں تھا. اس کا دوست تیمارداری کے لیے آیا اور دیکھ کر پوچھا: اے دوست، جان کنی کی تلخی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا: مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جو شخص حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے اسے اللہ تعالی موت کی تلخی سے امن دیتا ہے. خلاد بن کثیر رحمت اللہ تعالی پر جب جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کے سر کے نیچے سے ایک ٹکڑا کاغذ کا ملا جس پر لکھا ہوا تھا: ھذہ براءۃ من النار لخلاد بن کثیر. یہ خلاد بن کثیر کے لیے جہنم سے آزادی کی سند ہے. لوگوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا. جواب ملا کہ یہ ہر جمعہ کو 1000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے. اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ وسلم. حضرت احمد بن ثابت مغربی قدس سرہ نے فرمایا: میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایک رات تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کے بعد بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو پکڑے ہوئے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں جس کے گلے میں توق ہے. گھندق کا لباس جو کہ ٹخنوں تک تھا پہنا ہوا ہے اور وہ بڑے جسم والا بڑے سر والا آدمی تھا. اس کا چہرہ سیاہ، ناک بڑی اور منہ پر چیچک کے داغ تھے. میں نے ان گھسیٹنے والوں سے کہا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ ابو جہل ملعون ہے. تو میں نے اس سے کہا: اے خدا تعالیٰ کے دشمن، تیری یہی سزا ہے اور یہ سزا اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے. پھر میں نے دعا کی: یا اللہ عز و جل، اب مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما. یا اللہ عز و جل، مجھے یہ انعام عطا کر، تو ارحم الراحمین ہے.
پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہوں جس کو پہچانتا نہیں۔ اچانک ایک جاننے والا دوست ملا جو حاجی اور نیک بزرگ تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواباً سلام دیا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف کو جا رہا ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک گھڑی گزری تھی کہ ہم مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے تو ساتھی نے فرمایا یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد مبارک۔ میں نے کہا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، لیکن مسجد والے آقا کہاں ہیں؟ اس نے کہا ذرا صبر کرو، ابھی آپ تشریف لانے والے ہیں۔ تو شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ایک اور کامل بزرگ بھی تھے جن کے چہرے انور میں نور تھا۔ میں نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام عرض کرو۔ تب میں نے ان کی خدمت بابرکت میں بھی سلام عرض کیا اور دونوں سرکاروں سے دعا کی درخواست کی تو دونوں اعلیٰ و عرفہ شان والوں نے دعا فرمائی۔ نیز میں نے دونوں کے حضور عرض کی کہ آپ دونوں میرے ضامن ہو جائیں تو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے اس بات کا ضامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے۔ یہ سن کر فرمایا زد فی الصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا آپ میرا درود پاک سنتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں سنتا ہوں، اور تیری مجلس میں ملائکہ مقربین بھی آتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے ضامن ہو جائیں۔ تو فرمایا تو میری ضمانت میں ہے۔ میں نے التجا کی حضور میرے متوسلین کے بھی ضامن ہو جائیں۔ فرمایا میں ان کا بھی ضامن ہوا۔ میں نے مزید عرض کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے متوسلین میں سے فلاں بھی ہے۔ فرمایا وہ نیکوکاروں سے ہے۔ پھر اپنے شیخ کے متعلق میں نے عرض کیا تو فرمایا وہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کے ضامن ہو جائیں جو میری اس کتاب کو پڑھیں جو میں نے درود پاک کے متعلق لکھی ہے۔ فرمایا میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کا اور جو اس میں مندرجہ درود پاک پڑھنے والے ہیں سب کا ضامن ہوا، اور تجھ پر لازم ہے کہ تو اس درود پاک کو پڑھے اور کثرت کرے، اور تیرے لیے ہر وہ نعمت ہے جو تو نے سوال کیا۔ اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یہ کہ وہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہان میں محروم نہیں رکھے گا۔ سعادت الدارین صفحہ 106۔ واقعہ نمبر 76۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی، یہاں تک کہ جو کوئی اس کو دیکھتا ڈر جاتا۔ اس نے اسی حالت میں ندا دی اے اللہ کے محبوب، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنا پر اس قریب المرگ آدمی کے چہرے پر پھیر دیا۔ فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر جب تجہیز و تکفین ہو جانے کے بعد اسے لحد میں رکھا گیا تو ہاتف سے آواز سنی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی، اور اس درود پاک نے جو یہ میرے حبیب پڑھا کرتا تھا اسے قبر سے اٹھا کر جنت پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہوئے، اور پھر جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان وہ چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
درۃ الناصحین صفحہ 172۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ واقعہ نمبر 77۔ حضرت سید المکرم سید امام علی شاہ قدس سرہ مکان شریف والوں کی مسجد میں روزانہ نماز عصر کے بعد 1,25,000 بار درود پاک خضری پڑھا جاتا تھا۔ کسی صاحب کشف نے دیکھا کہ آپ کی مسجد کثرت ذکر اور کثرت درود پاک سے روشن اور منور رہتی ہے، گویا نور سے جگمگا رہی ہے۔ ماہنامہ سلسبیل شوال 1384 سن ہجری صفحہ 48۔ درود پاک کی برکت سے قبر میں انعام۔ واقعہ نمبر 78۔ شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جامع شیراز کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ زیب تن کیا ہوا ہے اور ان کے سر پر تاج ہے جو موتیوں سے مزین ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو جواب دیا کہ میں نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، یہی عمل کام آیا۔ القول بدی صفحہ 117۔ واقعہ نمبر 79۔ شیخ حسین بن احمد بستامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ عز و جل میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں، چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں مؤذن کو دیکھا کہ بہت شاندار حالت میں ہے۔ میں نے پوچھا اے ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے حالات سے خبر دو، تو فرمایا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں تباہ ہو گیا ہوتا۔ سعادت الدارین صفحہ 120۔ واقعہ نمبر 80۔ ابو الحفظ کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ دیکھنے والے نے دوبارہ سوال کیا کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے؟ تو فرمایا جب میں دربار الہی میں حاضر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو، چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میری صغیرہ کبیرہ غلطیاں لغزشیں سب گن کر دربار الہی میں پیش کر دی۔ تب فرمان الہی ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کرو۔ جب فرشتوں نے درود پاک شمار کیا تو وہ گناہوں کی نسبت زیادہ نکلا، تو مولا کریم جل مجدہ نے فرمایا اے فرشتو میں نے اس کا حساب معاف کر دیا ہے، لہذا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ القول بدی صفحہ 118۔ سعادت الدارین صفحہ 120۔ واقعہ نمبر 81۔ ایک نیک صالح آدمی نے خواب میں ایک مہیب یعنی ڈراؤنی اور کبھی صورت دیکھی اور گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرے اعمال ہوں۔ میں نے پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنے سے ہو سکتی ہے۔ سعادت درائن صفحہ 120۔ واقعہ نمبر 82۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ میرا ہمسایہ فوت ہو گیا تھا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑے بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے، منکر نکیر کے سوال و جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار تھا، حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں۔ اچانک مجھ سے سوال کیا گیا کہ تیری زبان بیکار رہی، اس وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تب عذاب کے فرشتوں نے مجھے سزا دینے کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہایت حسین و جمیل تھا، اس کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں اسے دہراتا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
اس نے جواب دیا میں تیرا درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور مددگار رہوں گا۔ القول بدیع صفحہ 121، سعادت الدارین صفحہ 120، جذب القلوب صفحہ 266، واقعہ نمبر 83۔ بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر تھا، اس کے 2 لڑکے تھے اور اس خوش نصیب کے پاس دنیاوی دولت کے علاوہ ایک نعمت عظمیٰ یہ تھی کہ اس کے پاس سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب وہ خوش بخت فوت ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لی، اور جب منہ مبارک کی باری آئی تو بڑے لڑکے نے ایک بال مبارک خود لے لیا اور ایک اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا، اور تیسرے بال مبارک کے متعلق بڑے نے کہا ہم اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ چھوٹے نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو توڑے؟ بڑے نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضا دیکھا تو بولا کہ اگر تجھے اس بال کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو یوں کر کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور باپ کی جائیداد کا اپنا حصہ مجھے دے دے۔ چھوٹے نے سن کر کہا واہ رے قسمت، مجھے اور کیا چاہیے؟ ایمان والا ہی اس نعمت عظمیٰ کی قدر جانتا ہے، دنیا دار کمینہ کیا جانے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگ ہے وچ مدینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بڑے نے دنیا کی دولت لے لی اور چھوٹے نے تینوں منہ مبارکہ لے لیے اور انہیں بڑے ادب و احترام سے رکھ لیا۔ جب شوق غالب ہوتا تو زیارت کر لیتا اور درود پاک پڑھتا، اور اس ذات جل جلالہ کی بے نیازی دیکھو کہ اس کے بڑے بھائی کا مال چند دنوں میں ختم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا۔ بقول شاعر دنیا پیچھے دین ونجایا تے دنی نہ چلی ساتھ، پیر کوہاڑا ماریا مورکھ اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کے مال میں برکت دی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ پھر جب وہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جان نثار وفات پا گیا تو کسی نے خواب میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ساتھ اسے بھی دیکھا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ اس کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اس نے بیدار ہو کر اعلان کر دیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ایسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ لوگ دھڑا دھڑ اس قبر مبارک پر حاضر ہونے لگے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اسے کے پاس سے گزرتا تو براہ ادب سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلتا۔ القول بدیع صفحہ 128، سعادت الدارین صفحہ 122۔ اور نزہت المجالس میں ہے کہ بڑے بھائی کا مال جب ختم ہو گیا اور وہ بالکل فقیر ہوا تو اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اپنی حالت کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بد نصیب، تو نے بال مبارک پر دنیا کو ترجیح دی اور تیرے بھائی نے وہ منہ مبارک لے لیے، اور جب وہ ان مبارک بالوں کو دیکھتا ہے تو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہان میں نیک بخت اور سعید کر دیا ہے۔ تب وہ بیدار ہوا تو چھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے خادموں میں شامل ہو گیا۔ نزہت المجالس صفحہ 111 جلد 1۔ واقعہ نمبر 84۔ ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اسے گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں،
وہ گھبرا کر بیدار ہوئی اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا کچھ صدقہ کر، شاید اللہ تعالی اس کو معاف کر دے۔ زاں بعد حضرت خواجہ قدس سرہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر عرض کی حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت خواجہ نے فرمایا نہیں۔ عرض کی حضرت میں وہی ہوں جس کی والدہ نے آپ سے میری ملاقات کے لیے پوچھا تھا اور آپ نے پڑھنے کو بتایا تھا۔ اس پر حضرت خواجہ نے فرمایا اے بیٹی، تیری والدہ نے تو تیری حالت کچھ اور بتائی تھی، مگر میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی حضرت جیسے میری والدہ نے بیان کیا تھا اس طرح صرف میری حالت ہی نہیں بلکہ اس قبرستان میں 70,000 مردہ تھا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے درود پاک پڑھ کر ثواب ہمیں بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو قبول فرما کر ہم سب پر رحمت فرمائی اور عذاب سے نجات مل گئی، اور سب کو یہ انعام و اکرام عطا فرمایا جو آپ مجھ پر دیکھ رہے ہیں۔ القول بدیع صفحہ 131، نزہۃ المجالس صفحہ 32، سعادت الدارین صفحہ 122۔ واقعہ نمبر 85۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا ایک ہمسایہ تھا جو اوباش اور فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ میں اسے توبہ کی تلقین کیا کرتا تھا لیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تجھے جنت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا میں ایک محدث کے مجلس میں حاضر ہوا تو ان کو یہ بیان کرتے سنا کہ جو کوئی رسول معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اور تمام حاضرین نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بخش دیا اور جنت عطا کر دی۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 112۔ یہ لکھ کر علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے المورد العذب میں حدیث پاک دیکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتے وقت آواز بلند کرتا ہے آسمانوں میں فرشتے اس پر صلات کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ واقعہ نمبر 86۔ ابو زرعہ کو بعد موت جعفر بن عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کی امامت کرتا ہے، یعنی نماز پڑھاتا ہے۔ میں نے پوچھا اے ابو زرعہ یہ درجہ تو نے کیسے حاصل کر لیا؟ جواب دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیث لکھی ہیں اور یوں لکھا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہر بار سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ درود پاک لکھا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ شرح الصدور صفحہ 123، سعادت الدارین صفحہ 128۔ واقعہ نمبر 87۔ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بہت سارے علماء کرام کو جن کا شمار نہیں ہو سکتا ان کو بعد از وصال اچھی حالت میں دیکھا گیا۔ جب ان سے سبب پوچھا گیا تو بتایا یہ انعام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 118۔ واقعہ نمبر 88۔ منصور ابن عمار کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا مجھے میرے مولا نے کھڑا کیا اور فرمایا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی اے رب العالمین میں ہی منصور بن عمار ہوں۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا میں راغب تھا؟ میں نے عرض کی یا اللہ یوں ہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی مجلس میں واز شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ اس عرض پر اللہ تبارک نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، اور حکم دیا اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جیسے دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا
آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے میری بزرگی اور عظمت بیان کرے۔ سعادت الدارین صفحہ 126۔ واقعہ نمبر 99۔ حناد بن ابراہیم نصفی نے بیان کیا کہ میں خواب میں سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے منقبض ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اصحاب حدیث سے ہوں اور اہل سنت سے ہوں اور غریب ہوں۔ یہ سن کر آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ جب تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو سلام کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے بعد جب بھی میں درود پاک لکھتا ہوں تو صرف صلی اللہ علیہ نہیں بلکہ پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہوں۔ سعادت الدارین صفحہ 128۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب